ملک بھر میں کورونا کے خوفناک وار جاری، مزید 100 افراد جاں بحق، 4000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ۔ پنجاب کے 13 اضلاع میں تعلیمی ادارے عید الفطر تک بند، 9ویں سے 12ویں جماعت تک اور کیمبرج کے امتحانات دیے گئے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ گزشتہ روز جاری نوٹیفیکیشن میں توسیع کر دی گئی۔ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان اور روس کے درمیان وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات، انسداد دہشت گردی شعبے میں پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے، روسی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں پی ٹی آئی سے میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، دوست ہوں تو دوست رہنے دیں۔ دوسری طرف حکومت نے جہانگیر ترین سے رابطہ کرنے والے اراکین کی فہرست تیار کر لی۔ پی ٹی آئی حکومت کی صحت پالیسی صحت سب کے لیے کے بجائے صحت برائے اشرافیہ ہے۔ حکومت سندھ کے ہسپتالوں پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری کا الزام۔ حکومت کا تحریک لبیک کے مطالبات عید سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے قائم کمیٹی دیگر جماعتوں سے بھی بات کرے گی۔ پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی کو باہر نکال کر فٹ بال ہاؤس پر قبضہ کرنے کا معاملہ، فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ تھانہ کچا کو کی حدود میں خاتون کو اغوا کرنے کے بعد 2 ماہ تک تشدد اور زیادتی کا معاملہ، پولیس تاحال بااثر ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ جاوید اسلام شہید پولیس لائن لودھرا میں محکمانہ ترقی کے حوالے سے امتحانات کا انعقاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بول۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and ایس پی چوک ملتان کینٹ میں پرائم لوکیشن پر واقع مال آف کینٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔
مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں صوبان قریشی اور میں ہوں ناصر عباس۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ جان لیوا وائرس سے آج بھی 100 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 4000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 64,373 جبکہ 3000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب کے 13 اضلاع میں تمام سرکاری و پرائیویٹ سکول عید الفطر تک بند رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے پنجاب میں تعلیمی اداروں کو 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ تاہم اب محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے صوبے کے 13 اضلاع میں پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کی بندش میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، راولپنڈی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، رحیم یار خان، ڈی جی خان، بہاولپور، شیخوپورہ، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، گجرانوالہ گجرات اور سرگودا میں تمام سرکاری و پرائیویٹ سکولز عید الفطر تک بند رہیں گے جبکہ ان 13 اضلاع میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے طلباء 19 اپریل سے ہفتے کے 2 دن پیر اور جمعرات کلاسز لے سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ 9ویں سے 12ویں جماعت تک اور کیمبرج کے OA لیول امتحان سابقہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ تاہم تمام حکام SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے پابند ہوں گے۔ نیپرا نے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 64 پیسہ فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق نیپرا نے فروری کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 64 پیسہ فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق صرف اپریل کے مہینے کے بلوں پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے سوا تمام صارفین پر ہوگا۔ پاکستان اور روس کے درمیان وزرائے خارجہ سطح پر مذاکرات ہوئے جس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ کثیر الجہتی شعبہ جات میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ای ویزا سمیت بہت سی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان روس کے اشتراک کے ساتھ اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے جلد آغاز کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کرتا رہا ہے۔ افغان امن عمل کے حوالے سے گزشتہ ماہ ماسکو میں وسیع سہ رکنی اجلاس کا انعقاد قابل تحسین ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے روسی ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور علاقائی امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے ساتھ بارڈرز کی صورتحال پر اپنی تشویش اور مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے بارڈرز کے دونوں اطراف امن کی ضرورت پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری باہمی تجارت $790 ملین کو پہنچ گئی ہے اور اس میں 40% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے انرجی شعبے میں تعاون پر بھی بات کی جس میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن اہم ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے۔ ہمیں افغانستان میں بڑھتی دہشت گردی پر تشویش ہے، وہاں سیکیورٹی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ سیاسی مذاکرات سے ہی افغانستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم نے یمن، لیبیا اور شام کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ لاہور میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ مجھ پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ مجھ پر 1 یا 2 نہیں 3 FIR درج کی گئی۔ 1 سال سے انکوائری چل رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھا ہوں۔ ملک کی 80 شوگر ملوں میں سے انہیں صرف جہانگیر ترین نظر آیا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اکاؤنٹ کیوں بند کیے گئے؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟
کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اور خان صاحب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا؟ مجھے دور کرنے سے پی ٹی آئی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی یہ سب کر رہا ہے، وقت آ گیا ہے انہیں بے نقاب کیا جائے۔ آصف زرداری سے ملنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے راہیں جدا نہیں ہوئیں، 10 سال سے پارٹی کا حصہ ہوں، میں تو دوست تھا، دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ دوسری طرف پنجاب حکومت نے جہانگیر ترین کی حمایت اور رابطے کرنے والے ارکان قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی کی فہرست تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق فہرست میں صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال، نذیر بلوچ، راجہ ریاض، سلمان نعیم، غلام بی بی بھروانہ، خرم لغاری، چودھری افتخار گوندن، اسلم بھروانہ، طاہر رندھاوا اور امیر محمد خان کے نام شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور یہ فہرست وزیر اعظم کو دی جائے گی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین سے رابطے میں رہنے والے اراکین کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سندھ کے اسپتالوں پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ عالمی یوم صحت پر بیان دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کی صحت پالیسی صحت سب کے لیے کے بجائے صحت برائے اشرافیہ ہے۔ عمران خان حکومت اپنی کرپشن پر مبنی پالیسیز کے ذریعے پاکستانیوں کی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ صحت کی سہولیات پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے اور حکومت کو اس حق کو محفوظ بنانے کو یقینی بنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں مریضوں کا ایک بڑا طبقہ ادویات کی مقدار کو کم کرنے یا علاج بند کرنے پر مجبور ہے۔ عمران خان کی کابینہ کے 2 وزرائے صحت کو کرپشن کے الزامات پر عہدوں سے ہٹایا جا چکا ہے۔ دونوں وزراء ادویات کی قیمتوں میں اضافے اور امپورٹ کے اسکینڈل میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان وزراء کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ حکومت نے تحریک لبیک کے مطالبات پر مشتعل قرارداد عید سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک لبیک سے معاہدے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر غور کیا گیا اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی تجویز پر بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے قائم کمیٹی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کرے گی۔ واضح رہے کہ 10 فروری کو وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی نے تحریک لبیک کو یقین دہانی کرائی تھی کہ حکومت 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کو گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر احتجاجاً پاکستان سے ملک بدر کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات کرے گی۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت معطل کر دی۔ ذرائع کے مطابق فیفا نے پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی کو باہر نکال کر فٹ بال ہاؤس پر قبضہ کرنے پر یہ فیصلہ کیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور تا حکم ثانی برقرار رہے گا۔ فیفا کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن کے بعد بھی قبضہ ختم نہ کیا گیا تھا اور ڈائیلاگ کی کوشش بھی ناکام رہی تھی۔ واضح رہے کہ فیفا نے دوسری مرتبہ پاکستان فٹ بال کو معطل کیا ہے۔ قبل ازیں 2017 میں پاکستان کو پہلی مرتبہ معطلی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فیفا نے پابندی کے ساتھ ہی پاکستان کو فنڈز کی فراہمی روک دی۔ پابندی کے سبب پاکستان انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ خانیوال کے علاقے تھانہ کچا کھو کی حدود میں بااثر ملزمان خاتون کو اغوا کرنے کے بعد 2 ماہ تک تشدد اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ متاثرہ خاتون کے درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاہم ملزمان کے بااثر ہونے کی وجہ سے تاحال گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ جاوید اسلام شہید پولیس لائن لودھرا میں محکمانہ ترقی کے امتحان لسٹ اے کا انعقاد ہوا۔ محکمانہ امتحان لسٹ اے میں مجموعی طور پر 191 کے قریب پولیس اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق امتحان ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ، ڈی ایس پی صدر سرکل حکیم علی، ڈی ایس پی او سی اختر عباس اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اظہر عباس کی نگرانی میں لیا گیا۔ امتحان کے حوالے سے ڈی پی او سید کرار حسین نے کہا کہ تمام امتحان مکمل میرٹ پر ہوں گے اور کسی ملازم کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرویو تک تمام مراحل کی کیمرے کے ذریعے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔